لیکن اپنی لائف کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانا بھی تو ہمارا کام ہے. اور جیسا کہ آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ظاہر ہے خرچے اور جو قیمتیں ہیں چیزوں کی وہ پہلے سی نہیں رہیں, لیکن ریحان میں کوالٹی آف لائف بہتر تو ہوئی ہے. جہاں بہت پہلے بہتر ہوئی. ایک گھر میں ایک گاڑی ہوا کرتی تھی یا خالی موٹر سائیکل ہوتی تھی, وہاں 2 گاڑیاں ہو گئی ہیں. جہاں ایک گاڑی ہوتی تھی وہاں 3 گاڑیاں ہو گئی ہیں. تو ہماری لائف جہاں ایک آدمی ہوتا تھا 4 آدمی ہو گئے. 100 تو ہے, وہ تو ہے کہ لوگ بھی بڑھے ہیں, مگر اگر میں صرف اپنے ہی قریب ہی لوگوں کا تھوڑا سا جائزہ لوں, خود میرے گھر میں بہت بہتری آئی ہے. ہم لوگوں نے بچپن میں بسوں میں سفر کیا ہے, اور ملیر کینٹ سے یہاں اگر شارع فیصل طارق روڈ آنا ہو تو 9C ایک بس آیا کرتی تھی بڑی سی, اس میں ہم آیا جایا کرتے تھے. یا گلشن کی طرف سے اگر آنا ہو یونیورسٹی روڈ کی طرف سے تو وہ X20, اور پھر وہاں سے U4 یا U5 پکڑ کے ہم آ جاتے تھے. تو بسوں میں ہم نے سفر کیا. اب ہم گاڑی کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں پاتے. تو ہمارے والدین نے بہت مختلف اور مشقت بھرا وقت دیکھا, ہم اپنے بچوں کو ایک بہت بہتر وقت دے رہے ہیں. اچھا, یہ تو چلیں کچھ ایسے مسائل ہو گئے جس سے میرا خیال ہے ہم سبھی ریزونیٹ کر پائیں گے, اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس اس کے اوپر مختلف نظریات ہوں گے, ویو پوائنٹس ہوں گے بات کرنے کے لیے. ہمارے وطن میں آپ کے جو ایک جملہ ابھی آپ نے کہا کہ قول ہے کہ ہم لوگ جان بوجھ کے غریب ہیں, لیکن ریحان بھائی ہمیں تو کہا ہی 3rd ورلڈ کنٹری جاتا ہے. پوری دنیا ہمیں کہتی ہے کہ انڈر ڈیولپڈ 3rd ورلڈ کنٹری, اور ہمیں ایڈز مل رہی ہوتی ہیں دنیا بھر سے. وہ ایڈز کہاں جاتی ہیں اللہ معلوم. اور جو ہمارے خاص امیر طبقے ہیں وہ ماشاءاللہ بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. لوگ ہمیشہ اس بات کو نیگیٹیوٹی میں لیتے ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ وہ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ ان کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اس کی تھوڑی وضاحت. میرا سارا بہن نے ایک سمپل سا اصول بنایا میں نے 3 سال پہلے کہ میں یا تو سامنے والی کی بات کرتا ہوں یا اپنی بات کرتا ہوں, 3rd پارٹی کی بات نہیں کرتا, کیونکہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے اس کے اوپر. جب بہترین. اختیار ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر بات کیوں کریں, کیونکہ خبر میں اس کے بارے میں تو پوچھا نہیں جائے گا. سو تو ہے. تو پھر ہم ٹائم کیوں ضائع کریں اس کے اوپر, تو پھر ہاں اس کے اوپر کیوں انرجی ضائع کریں, کیوں اس کے اوپر محنت کریں. جو ایک کام ٹھیک کر سکتے ہیں وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں, ہاں اسی کا پھر حساب دے دیں گے. بھائی ہمارے تم نے 100 روپے دیے تھے, ہم نے اس کا حساب لے لو. جس محلے والے نے جو کیا تھا ہم اس کا کیسے حساب دے سکتے ہیں. ہاں. تو ایڈس کے اوپر آپ کا کوئی مطلب ہم لوگ میں ایز اے ذاتی طور نیشن. پہ ہاں ایڈ کو ایڈز سمجھتا ہوں. اور جب بھی میں امریکہ میں جا کے انٹرویو دیتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کو صدقہ مت دیں. زکوٰۃ ایڈ دینا بند کر دیں. ہاں آپ اپنے محلے کو دیکھیں, کچرا پڑا ہوا ہے, لوگ بھکاری بنے ہوئے ہیں. ہیوسٹن کے اندر میں نے لاسٹ ٹائم دیا تو لوگ بہت ناراض ہو گئے. میں نے کہا یہاں اتنے سارے ہوم لیس پڑے ہوئے ہیں, آپ کو پاکستان نظر آ رہا ہے, اپنا محلے کو ٹھیک کرو یار. ہاں ہیوسٹن میں خرابی ہے, تم کراچی کو ٹھیک کر رہے ہو, پہلے اپنا محلہ ٹھیک کرو. ہاں. ہم اپنا خیال خود کر لیں گے, معاف کرو ہمیں نہیں چاہیے تمہارا صدقہ زکوٰۃ. جب تک آپ ان کو فری میں کھلاتے رہیں گے تو وہ کیوں کام کریں گے, کیا ضرورت پڑی کام کرنے کی. چلیں اس کو سمپلیفائی, جو بات ریحان بھائی کہہ رہے ہیں شاید بہت سارے لوگ اس سے ایگری نہ کریں, مگر اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لاجک ہے. ابھی مسرت آپا سے بات چیت ہوئی تھی, ملاقات ہوئی تھی, تو وہ کہنے لگیں کہ ان کا ایک ادارہ ہے اسمائل اگین فاؤنڈیشن, جو کہ برن وکٹمز, جو بچیاں یا بچے یا لوگ جل جاتے ہیں تیزاب کے جلنے سے یا آگ کے جلنے سے حادثاتی طور پہ یا کسی انسان کی شیطانیت کی وجہ سے, تو ان لوگوں کے لیے انہوں نے یہ ادارہ کھول رکھا ہے. اور اس کے اندر وہ نہ صرف ان لوگوں کا ٹریٹمنٹ, ان کا علاج معالجہ کراتی ہیں جو جتنا ہو سکے, اور پھر ان لوگوں کو کوئی ہنر بھی سکھلاتی ہیں. تو وہ یہ کہنے لگیں کہ میں ڈونیشن صرف لینے کے لیے منع کر دیتی ہوں کہ مجھے خالی پیسے مت دیجیے, مجھے آپ ان بچیوں کے لیے کوئی خاص اسکل کے لیے انویسٹمنٹ دے دیجیے, کہ کسی کو ہم بائکیا چلانا بائکے کا کام دلوا دیں کہ وہ بائک چلانا سیکھ لے, یا اس کو کوئی دکان ہم کرا کے دے دیں کہ وہ اپنے لیے روزی کا انتظام کر سکے ایک لمبے طویل عرصے کے لیے. کیونکہ وہ ڈونیشن کیش تھوڑے دنوں میں خرچ ہو جائے گا, یا راشن ڈلوا دیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم راشن ڈلوا دیں, راشن تو چند دن پیٹ بھرے گا.
تو ہمارے ساتھ, ہماری قوم کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ہمیں چیک دکھایا جاتا ہے کہ اچھا آپ کو اتنی ایڈ ملنے والی ہے, اس مد میں ملے گی, صحت کے یا تعلیم کے. پھر وہ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے اور ہم ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں, اور ہمیں عادت رہتی ہے اچھا اب کچھ اور آئے گا, چلو اگلی ایڈ تک کا ہم انتظار کر لیتے ہیں. تو جناب یہ ہے قصہ. یہاں پاکستان میں آپ نے جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اپنے, چلیں ہم اب آپ کے کام کی صرف بات کرتے ہیں, جو پھیلانے کی کوشش آپ نے شروع کی, وہ کب سے کی اور کیوں شروع کی؟ مجھے اس کی ہسٹری سمجھائیے. کہ مجھے یاد ہے ویسے, جسٹ ٹو ایڈ ان ٹو دس, ہم جب اپنا ادارہ اسٹارٹ کر رہے تھے 2000 میرے خیال سے 10-11 میں L2L اکیڈمی, تو ریحان بھائی واز ان خاص اور اہم لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آ کے ہمیں بہت زیادہ مدد کی تھی, سمجھایا تھا, بتایا تھا. ہماری تشہیر کرنے میں بھی بہت انہوں نے مدد کی تھی. تو تب بھی ریحان بھائی کی کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں, تب تو ہم اس بارے میں جسے کہہ لیجیے کہ علم ہی نہیں تھا. اور اب جب بہت ساری چیزوں کے اوپر مسائل بھی سمجھ آ گئے, ان کے حل بھی سمجھ آ گئے, تو اب بھی یہ ہم سے کئی قدم آگے ہیں. ہمیں ان کو سمجھنے میں, پکڑنے میں وقت لگتا ہے, لیکن جو لوگ ریحان بھائی کی بات کو سمجھ لیتے ہیں وہ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے, وائی اینڈ وین یو اسٹارٹیڈ all of this that you are doing. سو کیوں کرتے ہیں کا سمپل آنسر ہے کہ جو اپنے لیے اچھا سمجھو اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا سمجھو. جب کوئی انفارمیشن مل جائے, علم مل جائے, تو اس کو بانٹنا چاہیے. سبحان اللہ. تو یہ سمپل ریزن ہے, اور یہ کیریکٹر کا حصہ ہے میرے شروع سے. میں ہر چیز سب کو بتا دیتا تھا. آج ابھی ہم آپ کے آنے سے پہلے ایک میٹنگ ہو رہی تھی اس کمرے میں, کہ ہم نے پورا اسکول کا جو سسٹم ہم نے بنایا پورا اوپن سورس ہے, جس کو چاہے کاپی کرنا ہے کر لو. تو اس کی آج ویب سائٹ بن رہی تھی کہ یہ ایک ایک ایس او پی, ایک ایک پبلش, ایک ایک کتاب, ایک ایک فلائر, ایک ایک بروشر, ایک ایک ایوری سنگل تھنگ از اویلیبل. جس کو جا کے کاپی کرنا ہے تو کر لو. تو جو ہمارے چیف آپریٹنگ آفیسر تھے, ہمارے سیلس کے لوگ تھے, سب میری آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے, سر فرینچائز نہ دے دیں. میں نے کہا نہیں, یہ فری ہے, فرینچائز بعد میں دیکھیں, ابھی تو ان کو کاپی کرنا, تو جس کو جو اچھا لگے لے لو. ان کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, دے دو. سو 14 سال کا میں تھا جب میں نے پہلی اپنی کمپنی بنائی تھی, اور Commodore 64 کمپیوٹر ہوتا تھا, اس کے میں گیم بیچا کرتا تھا اسکول کے اندر اپنے. پھر اس کے بعد میں نے گھر سے کام کرنا اس کا شروع کر دیا, اشتہار دینا شروع کر دیے. 16 سال کا تھا, 14 میں اشتہار دینا شروع کر دیے تھے. 16 میں تھا تو پہلی کمپنی ایک طارق روڈ پہ جھیل پارک کے پاس آفس, ہمارے دوست بیچ کے جا رہے تھے, تو انہوں نے کہا آپ خرید لیں. میں نے کہا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, 50,000 روپے کی کمپنی ہے, 2,500 روپے مہینہ کرایہ, میں کیسے دوں گا؟ میں کہا کوئی بات نہیں, آپ کما کے دے دیجیے گا, مجھے آپ پہ بھروسہ ہے. میں کہا اچھا دے دو. تو وہاں سے ایک سیکنڈ کمپنی ہو گئی میری. تو میں آغا خان ہاسپٹل کے اور ڈفرینٹ جگہوں کے کمپیوٹر سروس کیا کرتا تھا, اور چھوٹا سا تھا لیکن ٹیم تھی, لیکن اور اسکل تھی, اور اسکل کچھ نہیں تھا, آتا جاتا کچھ نہیں تھا, بٹ تھا کہ کرنا ہے, اور کر لیں گے, کوشش کریں گے تو ہو جائے گا. سو وہاں سے کمپیوٹرز آیا, پھر اس کے بعد کمپیوٹرز کے پارٹس آئے, پھر اس کے بعد کمپیوٹرز کو ریفربش کیا, پھر فیکس موڈم بیچے, پھر ای میل آئی, پھر ای میل بیچا. تو جب کچھ بیچنا ہو ایسی چیز جو کسی کو پتہ ہی نہ ہو, پہلے اویئر کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ کا اسکول جب آیا تو بالکل الگ پروجیکٹ ایک اسکول تھا, کسی کو سمجھ میں نہیں آنا تھا, تو اس کو پہلے اویئرنیس زیادہ کرنی ہوتی ہے, کیونکہ اس 1000 میں سے ایک آدمی نے ایکچولی پروڈکٹ خریدنی ہوتی ہے, کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا, اس کو تو لگ رہا ہے کوئی خدائی مخلوق, کوئی کچھ اور ہی مخلوق ہے. تو اویئرنیس مجھے پتہ چلا کہ ایکچولی ہمارے ملک میں جو چیلنجز ہیں وہ سوشیولوجیکل پرابلمس ہیں, ٹیکنیکل پرابلمس نہیں ہیں. آج بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے 99% پرابلم سوشیولوجیکل ہیں, ٹیکنیکل نہیں. ہماری عادتیں خراب ہیں, اور ان عادتوں کی وجہ سے ہم خراب ہیں. ہمارے نیٹ ورکس خراب ہیں, ہمارے کنیکشنز خراب ہیں. آپ کراچی سے اکثر جاتی ہیں اسلام آباد, گاڑی کے دونوں طرف آپ کو پانی نظر آتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. پانی کے کناروں پہ لوگ فالتو بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, اور زمینیں سوکھی ہوئی نظر آتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ تینوں کا آپس میں رشتہ مسنگ ہے. جو پانی والا ہے, جس کی زمین ہے, وہ ٹرسٹ نہیں کرتا ہاری پہ, یا جانتا نہیں ہے. جو ہاری ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرتا زمین کے مالک سے, اور جو زمین کا جو مینیج کرنے والا, پانی کا مینیج کرنے والا ہے, وہ ٹرسٹ نہیں کرتا دونوں پہ. تو صرف ٹرسٹ ٹوٹے ہونے کی وجہ سے, سسٹمز ٹوٹے ہونے کی وجہ سے ہماری زمین فارغ پڑی ہے. اسی طرح سے ہمارے لوگ ہیں,
ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. لیکن کل میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ کوریا میں فیسٹیول منایا گیا کہ کوئی کچھ نہیں کرے گا, آرام سے بیٹھے گا. میں نے کہا بھائی ہمارے تو روز وہ فیسٹیول بنتا ہے, کوئی کچھ نہیں کرتا. تو یہاں سے ابتدا ہوئی, پھر انٹرنیٹ آیا, ای میل آئی. مارکیٹنگ میں نے شروع میں سیکھ لی تھی, کیونکہ جب میں گیمز بیچا کرتا تھا تو اس گیم میں شروع ہونے سے پہلے میرا نام آیا کرتا تھا. تو اپنے اوپر جو جیسے نام کی تشیح ہے, لوگ زیادہ تر اپنا نام بھی نہیں بتاتے, کتاب بھی لکھ دیتے ہیں, تو کتاب پہ بھی فیک نام لکھتے ہیں. اور زیادہ تر لوگ ویڈیوز کیوں نہیں بناتے, ہم دکھاوا نہیں کرنا چاہتے. بھائی تو کتاب کیوں لکھ رہے ہو, دکھاوا نہیں ہو رہا ہو. اپنا علم دوسروں کو دو گے تو علم پھیلے گا نا. علم کیسے پھیلے گا, جادو سے پھیلے گا کیا, کوئی بتائے گا. اب ٹی وی پہ تو صرف نیگیٹو خبریں بکتی ہیں, تو ٹی وی پہ نیگیٹو خبریں دکھاتے ہیں. تو آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں, اچھی خبریں سنائیں, اچھی باتیں سکھائیں. کتاب آپ بنائیں گے 10,000 بنا دیں گے, ویڈیو بنائیں گے ایک ویڈیو آپ کی 10 ملین چل جائے گی, 1 ملین چل جائے گی, مفت میں چلے گی, الٹے پیسے ملیں گے. تو یہ جو طریقے ہیں خرد کو غلامی سے آزاد کر, وہ ہم آج سے تو نہیں ہے, یہ تو پرانا شعر ہے. تو ہمیشہ سے پچھلی جنریشن اور اگلی جنریشن کی لڑائی چلتی رہتی ہے. اور خاص طور پہ اب جو زمانہ ہے, پچھلے 50 سال یا 70 سال آئے ہیں جس میں کانسٹنٹ چینج ہے. میرے امی کے ماموں ہوتے تھے, وہ کہتے تھے یار ریحان بڑا مسئلہ ہے, تم بتا دیتے ہو اور 2 دن کے بعد نئی چیز. میں تو وہ زمانے کا ہوں جب پہلے ریکارڈ ہوا کرتے تھے, پھر اس کے بعد وہ ٹیپ آ گئی, پھر اس کے بعد کیسٹ آ گئی, پھر تمہاری سی ڈی آ گئی, اب تمہاری یو ایس بی آ گئی. یہ کیا معاملہ ہے, میرا تو دماغ نہیں سیکھ پاتا اتنے جلدی. تو ہمارا یہ جو ٹائم پچھلے 100 سال کے انسانوں کے آئے ہیں بجلی کے آنے کے بعد سے, بہت زیادہ تیزی سے چینج ہوئے ہیں. اور وہ جو سائیکل اب پہلے 20 سال کا تھا, پھر 10 سال کا ہوا, اب اے آئی کے آنے کے بعد وہ میرے خیال میں اب 6 مہینے سے 2 سال کا رہ جائے گا, کیونکہ کانسٹنٹ چینج آ رہا ہے. ابھی جو نئی اے آئی آئی ہے وہ باقاعدہ واٹس ایپ کی کال کی طرح, ایک لڑکی بیٹھی ہوگی, لڑکا بیٹھا ہوگا, آپ اس سے جو چاہیں باتیں کریں, گپے لگائیں, وہ باتیں بھی کرے گی, کتے سے بھی باتیں کرے گی, آپ کو چاروں طرف دیکھے گی بھی, آپ کی آنکھوں کا کام بھی کرے گی, آپ کے کان کا کام بھی کرے گی, آپ کی میموری کا کام بھی کرے گی, اور مفت ہے. تو اگر آپ کو یہ, تو ایسے ہی میں کل کسی کو بتا رہا تھا سینئر وزیر کو, کہ ہمارے جیب میں ایک لیفٹ میں ڈائناسور ہے, ایک میں الدین کا چراغ ہے, ہم کو دونوں چلانے نہیں آ رہے. تو ہم چلانا سیکھ لیں تو بھائی ہمارے پاس طاقت بھی ہے ڈائناسور والی, اور جن والی کمانڈ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو کیا آپ یہ والا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ الدین کا چراغ کا استعمال کیسے ہے اور ڈائناسور سے کیسے بچا جائے؟ نہیں, بچا نہیں, ڈائناسور کو ٹیم کر کے استعمال کیسے کرنا ہے. اور اگر وہ ٹی ریکس ہوا, براکیوسورس نہیں ہوا تو ٹیم کر لیں. مجھے پتہ نہیں دونوں میں کیا فرق تھا, ٹی میں ریکس تھا سب نہیں سے اس زمانے میں. خطرناک والا ہے. اچھا, میری سب سے ملاقات نہیں ہوئی اس سے. تو آپ نے جوریسک پارک نہیں دیکھی ہوگی. نہیں, میں ہمارے تو نام بچوں نے ہمیں وہ یاد کروا دی ہے ہاں. پوری. بہرحال